السلام علیکم ڈیفینسرز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں اسرائیلی پائلٹس پر امریکہ کی جانب سے F-35 اڑانے پر پابندی سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ ترکی کے آلٹے مین بیٹل ٹینک کی میس پروڈکشن، یوکرین کو امریکہ کی جانب سے بڑی عسکری امداد، چین کی 2 ایئرکرافٹ کیریئرز کی ایک ساتھ ایکسرسائز، رومانیہ اور تھائی لینڈ سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، سعودی عرب کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے ترک ساختہ کروز میزائلز میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے خاص طور پر ترک کمپنی راکٹسان کے تیار کردہ جیکر میزائل کے بارے میں سعودی عرب کی جانب سے ممکنہ ایکوزیشن کے بارے میں اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ تاہم رپورٹس کے مطابق سعودی عرب ترکی سے ان میزائلز کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا خواہش مند ہے تاکہ ان میزائلز کو مقامی سطح پر پروڈیوس کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب اپنی آرمڈ فورسز کے زیر استعمال بہت سے کرنٹ اور فیوچر ویپنز کو مقامی سطح پر ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کے تحت بنانے کا خواہش مند ہے۔ اس مقصد کے لیے سعودی عرب ماضی میں رشیا سے بھی مذاکرات کرتا رہا ہے، جبکہ حالیہ دنوں میں ترک ساختہ ڈرونز اور کروز میزائلز کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے بارے میں کوششیں بھی جاری ہیں۔ فرینڈز، امریکی کمپنی ریتھیون میزائل اینڈ ڈیفنس سسٹمز کو US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی جانب سے $217 ملین سے زائد کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت امریکی کمپنی کونگسبرگ کے ساتھ مل کر رومانیہ کو نیول اسٹرائک میزائل کا کوسٹل ڈیفنس سسٹم فراہم کرے گی۔ ان میزائلز کی پروڈکشن کے حوالے سے کام 60% کونگسبرگ ناروے، جبکہ باقی مختلف سبسڈریز میں انجام دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ نیول اسٹرائک میزائل ایک لانگ رینج پریسیشن اسٹرائک ویپن ہے جس کی رینج 100 نوٹیکل مائل سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ اس سے پہلے دسمبر 2012 میں نیدرلینڈ اس میزائل کے نیول ورژن کو استعمال کرنے والا 11واں کسٹمر بن گیا تھا۔ اس سے پہلے ناروے، پولینڈ، ملیشیا، جرمنی اور یونائٹڈ اسٹیٹس نیول اسٹرائک میزائل کو استعمال کرتی ہیں۔ ان ممالک کے علاوہ اب رومانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، اسپین اور UK نے بھی اس میزائل کو اکوائر کیا ہے۔ اس میزائل کی میکسیمم سپیڈ 0.9 ماک ہے، جبکہ اس کا وزن 407 کلو گرام ہے۔ نیول اسٹرائک میزائل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کو ملٹی مشن یعنی سی اور لینڈ ٹارگٹس کے خلاف افیکٹولی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، چائنیز شپ یارڈ کی جانب سے تھائی لینڈ کی نیوی کے لیے فیوچر ٹائپ 071 ایمفیبیس ٹرانسپورٹ ڈاگ لانچ کر دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ ٹائپ 071 دراصل چائنیز ایمفیبیس ٹرانسپورٹ ڈاگ شپ ہے جو اس سے پہلے چائنیز نیوی کے بھی زیر استعمال ہے۔ یہ چائنیز ساختہ شپ 210 میٹر لمبی ہے اور اس کی ٹاپ سپیڈ 25 ناٹس یعنی 46 کلومیٹر پر آور بتائی گئی ہے۔ اس ایمفیبیس وارفیئر شپ پر وہیکل ڈیک، ویل ڈیک، لینڈنگ ڈیک اور ہینگر موجود ہیں۔ یہ شپ کمبینیشن آف میرین وہیکلز، لینڈنگ کرافٹ اور ہیلی کاپٹرز کو کیری کر سکتی ہے، جبکہ اس میں 600 سے لے کر 800 پرسنل کو کیری کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس شپ کے سیلف ڈیفنس کے لیے AK-176 76 ملی میٹر کی مین گن کے علاوہ 4 AK-630 30 ملی میٹر کے کلوز ان ویپن سسٹم اور 4 18 ٹیوبز کے ٹائپ 7-6 ڈیکوائل لانچرز بھی آفر کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی کمپنی رافائل کا دعویٰ ہے کہ اس کے تیار کردہ اسپائڈر ایئر ڈیفنس سسٹم میں اب ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائلز کو کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ رافائل نے کاؤنٹر بیلسٹک میزائل پروگرام کے تحت اس ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم سے کامیابی سے ایک ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ واضح ہے کہ اسپائڈر ایک کوئک ری ایکشن سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے جس کو بنیادی طور پر ایئر کرافٹ، UAVs اور ہیلی کاپٹرز کے علاوہ پریسیشن گائیڈڈ مینیشنز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اسپائڈر کے میڈیم رینج ورژن کی رینج 40 کلومیٹر جبکہ لانگ رینج کی 80 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ واضح ہے کہ اسپائڈر کا ابتدائی سسٹم انڈین آرمڈ فورسز کے بھی زیر استعمال ہے۔ اسی سسٹم سے انڈین آرمڈ فورسز نے پاکستان کے ساتھ 2019 کی کشیدگی کے دوران اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا تھا۔ فرینڈز، ترک میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ 9 جنوری منڈے کو ترک صدر رجب طیب ایردوان ترکی کے مین بیٹل ٹینک آلٹے کی میس پروڈکشن کا باقاعدہ افتتاح کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ترک صدر کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ UAE کو ترک کمپنی کی جانب سے تیار کردہ 100 آرمڈ وہیکلز کی فراہمی سے متعلق بھی کانٹریکٹ سائن کریں گے۔ جہاں تک آلٹے مین بیٹل ٹینک کا تعلق ہے تو ترکی گزشتہ 10 سالوں سے اس ٹینک پر کام کر رہا ہے
تاہم ٹرانسمیشن سسٹم اور انجن کے حوالے سے اسے دشواریوں کا سامنا رہا ہے اور یہ پروجیکٹ 1 دہائی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود میس پروڈکشن میں نہیں جا سکا۔ اب ترکی کی کمپنی BMC نے کورین کمپنیوں کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ طے کیے ہیں، جس کے تحت ساؤتھ کورین ساختہ انجن اور ٹرانسمیشن سسٹم کو آلٹیمین بیٹل ٹینک پر ابتدائی طور پر ٹیسٹ کیا جا چکا ہے۔ اس کامیاب انٹیگریشن اور ٹیسٹنگ کے بعد کمپنی نے اب اس ٹینک کی میس پروڈکشن کا فیصلہ کیا ہے۔ ابتدائی طور پر 8 مین بیٹل ٹینک ترکان فورسز کے حوالے کیے جائیں گے، جبکہ آنے والے چند ہفتوں میں اس کی باقاعدہ میس پروڈکشن متوقع ہے۔ اس ٹینک پر ابتدائی طور پر 1500 ہارس پاور کا انجن استعمال کیا جانا ہے، جبکہ فیوچر میں اس میں 1000 ہارس پاور کے انجن کو مقامی سطح پر تیار اور اس میں انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ ترکی کی آرمی بڑی تعداد میں آلٹیمین بیٹل ٹینک کو اپنے فلیٹ میں شامل کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ فرینڈز، US پینٹاگان نے ان اسرائیلی پائلٹس کو F-35 اڑانے سے روک دیا ہے جو اسرائیل کے علاوہ کسی فورن کنٹری کا پاسپورٹ رکھتے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق US پینٹاگان کی جانب سے یہ فیصلہ سیکیورٹی کنسرنز کو لے کر لیا گیا ہے۔ ادھر اسرائیل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے F-35A پائلٹ سے متعلق اس ڈیسیژن کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل کی ایئر فورس F-35 کے 3 آپریشن اسکواڈرن رکھتی ہے اور اب تک لاک ہیڈ مارٹن کی جانب سے اسے 50 سے زائد ایئر کرافٹ ڈیلیور کیے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی ایئر فورس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اب اپنے F-35A طیاروں پر ان پائلٹس کو اسائن نہیں کیا جو کسی فورن کنٹری کا پاسپورٹ رکھتے ہیں۔ فرینڈز، امریکی حکومت نے یوکرین کو مزید عسکری امداد کی غرض سے $3.75 ارب مالیت کے ویپنز یوکرین کو فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان ویپنز میں امریکی ساختہ بریڈلی انفینٹری فائٹنگ وہیکل M113 آرمرڈ پرسنل کیریئر اور مائن ریزسٹنٹ ایمبش پروٹیکٹڈ وہیکلز کے علاوہ IRIM-7C اسپیرو سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی فراہمی قابل ذکر ہے۔ ادھر اطلاعات کے مطابق امریکہ نے پہلی مرتبہ حالیہ پیکیج میں M109 سیلف پروپلڈ ہرٹزز کے لیٹسٹ ورژن کو بھی یوکرین کو ڈیلیور کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے پہلے بھی اس M109 ہرٹزز کے پریویس ورژن یوکرین کو فراہم کیے گئے ہیں، تاہم لیٹسٹ A6 ورژن کی 18 ہرٹزز یوکرین کو دینے کا اعلان پہلی مرتبہ کیا گیا ہے۔ ادھر لیٹویا، ناروے اور UK کے علاوہ بیلجیم کی جانب سے M109 سیلف پروپلڈ ہرٹزز پہلے ہی یوکرین کو ڈونیٹ کی جا چکی ہیں، تاہم یہ زیادہ تر ہرٹزز A3 اور A4 ورژنز کی تھیں۔ نئے ورژن کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ میکسیمم سٹینڈرڈ راؤنڈز کو 30 کلومیٹر اور GPS گائیڈڈ آرٹلری ایمونیشن کو 40 کلومیٹر کی رینج پر فائر کر سکتی ہے۔ اس ہائٹزر میں ٹوٹل 39 راؤنڈز کیری کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جبکہ اس نئے پیکج میں IRIM-7C اسپیرو ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی اگر بات کریں تو یہ ایک ریڈار گائیڈڈ سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے جو خاص طور پر اینٹی شپ کروز میزائلز کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ اور جرمنی نے چند روز پہلے ہی لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم پیٹریاٹ کی یوکرین کو ڈلیوری کا اعلان کیا ہے۔ فرینڈز، چین کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کی نیوی کی 2 پریویس ایئر کرافٹ کیریئر نے مل کر مشترکہ ایکسرسائز کنڈکٹ کی ہے۔ چائنیز نیوی کی ان دونوں ایئر کرافٹ کیریئر نے سمندر میں اس ایکسرسائز کے دوران ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں مختلف ایئر کرافٹ سے متعلق ڈرلز کنڈکٹ کی۔ ان ڈرلز میں شینگ ڈانگ کیریئر پر کئی J-15 ایئر کرافٹ کو ٹیک آف اور لینڈ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ واضح ہے کہ چائنیز نیوی کے زیر استعمال چائنا کی پہلی ایئر کرافٹ کیریئر لیوننگ اور دوسری ایئر کرافٹ کیریئر شینگ ڈانگ اسکی جمپ میتھڈ سے ایئر کرافٹ کو لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، تاہم چین نے اب کیٹاپلٹ کے ذریعے ایئر کرافٹ کو لانچ کرنے والی تیسری ایئر کرافٹ کیریئر بھی بنا لی ہے۔ پریویس ایئر کرافٹ کیریئرز کی میکسیمم ڈسپلیسمنٹ 66 سے 70,000 ٹن بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔